الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من الفتن، اے میرے پروردگار میں آپ سے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا وہ فتنے چھپے ہوئے ہوں۔ اب ایک آدمی فتنے کے بارے میں جب سوال کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل کرنے سے زیادہ گناہ اور جرم ہے۔ اب ایک آدمی کتابوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تعریف لکھی کہ جب سونے اور چاندی کو آگ پر گرم کیا جاتا ہے اور سونے اور چاندی سے جو کھوٹ نکال دی جاتی ہے اسے فتنہ کہتے ہیں۔ اب لوگ سوال اٹھاتے ہیں شریعت کے اندر فتنہ کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں جب ایسا دور آ جائے کہ جس دور کے اندر ہر چیز مشتبہ ہو جائے، حلال اور حرام میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، اچھے اور برے میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، ایسے دور کو فتنے کا دور کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آج ایک آدمی مال کماتا ہے، اب وہ یہ سوچتا نہیں کہ حلال کا مال ہے یا حرام کا، تو اس دور کو فتنے کا دور کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے فرماتے ہیں، تقع الفتن فی بیوتکم کوقع المطر، اب تمہارے گھروں میں فتنہ اس طرح آئے گا جس طرح بارش تمہارے گھروں میں پہنچ جاتی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے تمہیں اس طرح پہنچیں گے
جس طرح اندھیری رات تمہیں اندھیرا پہنچا دیتی ہے۔ اب جب ایک آدمی پوچھنا چاہتا ہے کہ مثال کس طرح دی جا سکتی ہے فتنے کی، تو حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفِهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ، کہ جب دو مسلمان تلوار اٹھا لیں، ایک قتل کر دے ایک قتل ہو جائے، قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، قتل ہونے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ تو صحیح ہے کہ قتل کرنے والا جہنم میں جا رہا ہے، لیکن جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرمایا اگر وہ بچ جاتا تو اس آدمی کو وہ قتل کر دیتا جس نے قتل کیا ہے۔ اب مسلمان اس دور میں جب پہنچ گیا، اب وہ یہ سوال اٹھاتا ہے، کیا حدیث مبارکہ کے اندر، کیا قرآن کریم کے اندر فتنے کے دور کی کوئی مثال پیش کی گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، جب تم دیکھو کہ چار علامتیں کسی معاشرے میں پائی جاتی ہے، جب تم دیکھو کہ چار علامتیں کسی معاشرے میں پائی جاتی ہے، تم سمجھ لینا کہ اب فتنے کا دور شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایسا دور مسلمانوں پر آ جائے کہ وہ مال کی محبت کریں اور بخل کی اطاعت کریں، یعنی ایک مسلمان مال سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے اور پھر وہ بخل یوں کہ اب اس مال کو خرچ نہ کرے، سنبھال کر رکھے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، ایک آدمی مال کے پیچھے لگا ہے، اب وہ مال و دولت اکٹھا کر رہا ہے، ایک آدمی سوال کرتا ہے آپ یہ مال و دولت تو اکٹھی کر رہے ہیں، یہ کس لیے؟ وہ کہتا ہے آسانیاں پیدا ہوں گی میرے لیے، میری اولاد کے لیے۔ اب اسے بتایا جاتا ہے، شریعت بتاتی ہے اگر آپ نے مال حلال کا اکٹھا کیا پھر تو دنیا میں آپ کے لیے آسانیاں ہیں، آپ کی اولاد آپ کی فرمانبردار بنے گی، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گی۔ آج کل گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک بیٹا اٹھتا ہے اپنی والدہ کو مارتا ہے، اپنے والد کو پیٹتا ہے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، ہمارا ادب نہیں کرتا، ہمارا بیٹا جوان ہو گیا، اب باپ کہتا ہے میرے گریبان کو ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہے، ماں کہتی ہے میرے بالوں کو پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ اب ان سے بتایا جائے گا پہلا مسئلہ یہ کہ آپ نے جب بیٹے کی تربیت شروع کی، کیا آپ نے بیٹے کو حلال کھلایا تھا یا حرام کھلایا تھا؟ جب آپ نے بیٹے کی پرورش شروع کی، آپ نے بیٹے کو دین سکھایا تھا یا دنیا سکھائی تھی؟ آج اس معاشرے میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے یہ 5 سال کا ہو جائے، ہم اسے اسکول بھیجیں گے، یہ پینٹ پتلون ڈال کر جائے گا، انگریز کی طرح نظر آئے گا، لوگ بھی تعریف کریں گے۔ اب ہم نے اسے اسکول بھیج دیا، خود حرام کمانے میں لگ گئے۔ اب وہ بیٹا جوان ہوا تو باپ کے گریبان کو ہاتھ ڈالتا ہے، کیوں؟ باپ نے پرورش بھی صحیح نہیں کی، باپ نے دین بھی نہیں صحیح سکھایا۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، یعنی ماں کا ادب کرے گا تو جنت جائے گا۔ باپ کو جنت کا دروازہ کہا گیا کہ باپ کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا تو جنت جائے گا، لیکن پہلے والدین کو بتایا جاتا ہے
حضرت عمر کا دور ہے، ایک آدمی آتا ہے، اب وہ آدمی آ کر بوڑھا سا آدمی ہے، آ کر روتا ہے اور حضرت عمر کے سامنے سوال اٹھاتا ہے، میرا بیٹا جوان ہو گیا، اب میں جب اسے کسی کام کے لیے کہتا ہوں وہ کام کا انکار کرتا ہے، جب میں کوئی اور معاملہ کرتا ہوں وہ نافرمانی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جو مجھے مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ حضرت عمر چونکہ بڑے جلالی تھے، بڑے غصے والے تھے، انہوں نے اس کے بیٹے کو بلایا، اس کے سامنے اس کے والد کی یہ بات رکھی، آپ اپنے باپ کو کیوں مارتے ہیں، آپ نافرمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بیٹا رونے لگا، کہنے لگا جب میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد باپ نے میرا نام ایسا رکھا جس کا معنی بنتا تھا نالی کا گندا کیڑا، پھر میرے والد نے مجھے دین نہیں سکھایا، مجھے میرا والد دنیا سکھاتا رہا، پھر میرا والد میری پرورش کرنے لگا تو میرا والد جہاں سے مال آتا تھا حلال و حرام کا میرے پیٹ کو بھرتا تھا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے اس بوڑھے سے، تیرے ساتھ جو معاملہ تیرا بیٹا کرتا ہے صحیح کرتا ہے تو اسی معاملے کے لائق ہیں۔ آج کل جب نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ بندہ مال کی محبت میں لگ گیا، اب حرام اکٹھی کرتا رہا، مر گیا، خود تو قبر میں اس مال و دولت کا حساب دے گا، پیچھے اولاد اس کے مال پر عیاشی کرے گی۔ آج والدین روتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہے، بیٹی نافرمان ہے۔ یہ بیٹا اور بیٹی تب ہی نافرمان ہوتے ہیں جب ہم انہیں حرام کھلاتے ہیں، جب ہم انہیں دنیا پڑھاتے ہیں۔ آج کسی سے پورے گاؤں میں کسی ایک آدمی سے کہو آپ اپنے بچے کو سکول کے بجائے مدرسے میں بھیجیں تو لوگ اعتراض اٹھا دیں گے، جب یہ مدرسہ پڑھے گا تو کھائے گا کہاں سے، جب یہ مدرسہ پڑھے گا تو پرانے ذہن کا بن جائے گا۔ اب سکول میں جو پڑھتے ہیں وہ والدین کے بے ادب بنتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس دور میں مال کی محبت زیادہ ہو جائے، جس دور میں بخل کی اطاعت ہو، سمجھ جاؤ وہ فتنوں کا دور ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر وقت خواہشات کے پیچھے چلا جائے، جیسا ذہن کہتا ہے، جیسی عقل کہتی ہے ویسا کیا جائے، اس وقت فتنوں کا دور ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، اب باپ مرا ہے، ایک گاؤں میں محلے میں بندہ مرا ہے، قبر میں دفن کیا، قبر ہی پر بھول گئے کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب موت کو بندہ بھول گیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت سمجھ لو فتنوں کا دور ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ہر بندہ یہ سمجھے کہ میری رائے ٹھیک ہے، رائے کی گھمنڈ آئے، اس وقت فتنوں کا دور ہے۔ یہ چار علامتیں کسی بھی دور میں ہوں، جب مال کی اطاعت شروع ہو جائے، جب رائے کا گھمنڈ شروع ہو جائے، جب بندہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینے لگے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ اب فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام بتاتے ہیں اب کیا کرو؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے بتایا اب اس دور کے اندر تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے امیر کے ساتھ، دنیا میں اس جماعت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جس جماعت کے ساتھ اس وقت کے علماء کھڑے ہیں، دیندار کھڑے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نماز کے لیے مسجد کو آتا ہے، نہ وہ مسئلہ سننا چاہتا ہے نہ وہ حدیث سننا چاہتا ہے۔ اب اسے جب بتایا جائے نہیں آپ مسجد میں آئے ہیں 5 وقت نماز پڑھے، اب فرض نماز جو آدمی 5 وقت کی پڑھتا ہے وہ ہر فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب مسجد کو آتے ہیں اب نماز کو فرض سمجھ لیا، نہ سنتیں پڑھتے ہیں، نہ مسائل سننے کی طرف جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے
ایک آدمی نے سوال اٹھایا، وہ کہتا ہے میں ایک جگہ مزدوری کرتا ہوں، اب وہ مزدوری کے بارے میں اسے بتایا جائے گا آپ جو کام کرتے ہیں وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ اگر حرام کا ہے آپ وہاں پر جو بھی کام کریں گے وہ حرام کا بنے گا۔ ایک آدمی کسی کے سامنے کام کرتا ہے، اب اسے بتاتی ہے فقہ آپ نے کام چوری کی، تھوڑا وقت لگایا، زیادہ پیسے لیے، تو آپ اپنے مال کو حرام طریقے سے اکٹھا کرتے ہیں۔ یعنی آج ایسا دور آ گیا فتنوں کا، آدمی انگلی اٹھاتا ہے، دوسرے پر تنقید کر لیتا ہے، لیکن اپنی تنقید اس مسلمان کو نظر نہیں آتی۔ اب یوں ہوتا ہے ایک آدمی خود نمازی ہو گیا، لوگوں کو بے نمازی کا سرٹیفکیٹ دیتا پھرتا ہے، لوگوں کو گنہگار ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ شریعت بتاتی ہے خود نیکی کا عمل کرنا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے۔ نبی علیہ السلام بار بار یہ دعا کرتے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر وما بطن، کہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے ایک مسلمان کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اب ایسے فتنے دنیا میں شروع ہو گئے، نہ تو مذہب سنبھالنا آسان ہے، نہ مسلک سنبھالنا آسان ہے، نہ عقیدے کو سنبھالنا آسان ہے۔ تو ایک مسلمان جب 5 وقت کی نماز پڑھے گا، امام کے ساتھ پڑھے گا، مسئلہ پیش آئے گا تو مسئلہ پوچھے گا، تو وہ اس دور کے اندر بھی فتنوں سے محفوظ ہوگا، اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اس کی ایمان اور اصلاح بھی صحیح ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے فتنوں سے بچائے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔